بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ارنیسٹ ہیمنگوے کا ناول فار ہوم دا بیل ٹولز ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے امتحان میں فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب ہم آتے ہیں فار ہوم دا بیل ٹولز کے سمری کے اوپر، اس کے خلاصے کے اوپر، اس کے مین آئیڈیا کی جانب۔ اب یہ جو ناول ہے فار ہوم دا بیل ٹولز، اس کی کہانی کا آغاز رابرٹ جارڈن کے کردار سے ہوتا ہے۔ رابرٹ جارڈن بنیادی طور پر ایک امریکن والنٹیئر ہے جسے اسپینش سول وار جو ہے اس میں ایک اہم پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ رابرٹ جارڈن ہفتے کی ایک دوپہر کو یہ گواڈاراما کی جو پہاڑیاں ہیں، گواڈاراما کی پہاڑیاں، وہاں پہ وہ پہنچتا ہے۔ وہ اپنے گائیڈ جس کا نام انسلمو ہے، اس کی مدد سے فاشسٹ لائنز کو عبور کرتا ہے۔ اب انسلمو اور رابرٹ جارڈن ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ پل صرف 250 گز کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب رابرٹ جارڈن کے اس علاقے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد انسلمو رابرٹ جارڈن کو اطلاع دینے کے لیے گوریلاز کے پاس روانہ ہو جاتا ہے۔ گوریلے ہوتے ہیں۔ اب رابرٹ جارڈن کو جنرل گولز کی جانب سے پل کو اڑانے کے کام پر متعین کیا گیا ہے۔ وہ علاقہ جو ہے ریپبلکن آرمی کے زیر اثر تھا۔ یہ رابرٹ جارڈن کی ڈیوٹی تھی کہ پہلے ہی اس پل کو تباہ کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی رسائی، کوئی کمک، کوئی سپلائی اس علاقے تک نہ پہنچ سکے۔ حملے کی کامیابی کا انحصار رابرٹ جارڈن کی مہارت پر تھا۔ اب رابرٹ جارڈن اپنی کامیابی کے لیے پوری طرح سے ہمیں تیار نظر آتا ہے۔ اسے اس بات کا بھی پورا احساس تھا کہ وہ اجنبیوں کے درمیان ہے اور اسے اپنی صلاحیت سے مکمل فائدہ اٹھانا ہے۔ انسلمو کی واپسی جو ہے وہ گوریلا لیڈر جس کا نام پیبلو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی کی مدد سے رابرٹ جارڈن کو اپنا جو کام ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ انسلمو، پیبلو جارڈن کو ساز و سامان جو لائے تھے وہ جارڈن کے لیے، وہ جارڈن کا ساز و سامان اٹھاتے ہیں۔ انسلمو اور پیبلو جو ہیں وہ جارڈن کا جو سامان تھا یا جو چیزیں وہ ساتھ لائے تھے وہ ساری اٹھاتے ہیں۔ راستے میں پیبلو بڑے فخر سے اپنے 5 گھوڑے دکھاتا ہے انہیں۔ پیبلو جارڈن سے کاشکن کے بارے میں بھی پوچھتا ہے جو جارڈن کی آمد سے پہلے ان کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ جارڈن بتاتا ہے کہ اپریل میں اس کی وفات ہو چکی ہے۔ جارڈن گوریلاز کے کیمپ میں پہنچتا ہے۔ یہاں رابرٹ جارڈن ایک جپسی جس کا نام رافیل ہے اس سے بھی ملتا ہے۔ کیمپ میں ہر کوئی کاشکن کی موت کی وجہ جاننا چاہتا ہے، لیکن رابرٹ جارڈن جو ہے وہ زیادہ تفصیل میں جانے سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ یہ چیز ان کی جرأت اور ہمت کو کم کر سکتی تھی۔ ماریا نامی لڑکی کیمپ میں ان کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ اس کی شخصیت کی خوبصورتی رابرٹ جارڈن کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ وہ بھی جارڈن کو بڑی ستائشی نظروں سے، بڑے
پسندیدہ نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ماریا کو پیبلو کے گوریلاز نے اس وقت بچایا تھا جب وہ ایک ٹرین میں قیدی کی حیثیت سے سفر کر رہی تھی۔ ماضی میں بہت سے فاشسٹ سپاہیوں نے ماریا کی عصمت دری یعنی آبرو ریزی کی کوشش بھی کی تھی، آبرو ریزی اس کی تھی، لیکن اب اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ شی واز ریپڈ۔ جارڈن پل کو تباہ کرنے کے حوالے سے مختلف قسم کے لائی عمل پہ سوچ بچار کرتا ہے، غور و خوض کرتا ہے۔ کیمپ میں اس کی ملاقات پلار نامی ایک عورت سے ہوتی ہے جو اسے مطلع کرتی ہے کہ ایل سالوڈو اور اس کی گوریلا جماعت ان کی مدد کرے گی۔ کیمپ میں ایل سالوڈو کی آمد رات کو متوقع تھی۔ اب انسلمو رابرٹ جارڈن کو پل سے 50 گز اوپر لے کر جاتا ہے۔ جارڈن پل کا مشاہدہ کرتا ہے جو سٹیل یعنی لوہے کا بنا ہوا ہے۔ پل کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس پر سے 2 موٹر گاڑیاں بیک وقت گزر سکتی تھیں۔ جارڈن دھماکہ خیز مواد رکھنے کے لیے مختلف جگہوں کا انتخاب کرتا ہے۔ انسلمو واپسی پر جارڈن کو بتاتا ہے کہ بحیثیت ایک شکاری اسے جانوروں کا شکار کرنا بہت پسند ہے، لیکن وہ انسانوں کو مارنا پسند نہیں کرتا۔ انسلمو انسان کو مارنا ایک گناہ تصور کرتا ہے، گناہ سمجھتا ہے۔ اب اگسٹن پیبلو کی وفاداری کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیمپ واپسی پر جارڈن اپنے کینوس بیگز کو غار کے اندر رکھ دیتا ہے۔ جارڈن محسوس کرتا ہے کہ کیمپ میں کچھ بے چینی کی فضا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ پلار کے فرما بردار تھے اور پیبلو تنہا تھا، حتیٰ کہ پیبلو پل کو تباہ کرنے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ رابرٹ جارڈن پر یہ حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ پیبلو کے لیڈر ہوتے ہوئے بھی تمام لوگوں کی وفاداریاں جو ہیں وہ پلار سے وابستہ تھیں۔ رابرٹ جارڈن کے دل میں پیبلو کو مارنے کا خیال آتا ہے، جسے وہ بعد ازاں رد کر دیتا ہے۔ جارڈن مسلسل اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ وہ پیبلو کو مار دے یا چھوڑ دے۔ وہ اس موقع پر کوئی غیر ضروری قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کا اصل مقصد پل کو تباہ کرنا تھا اور اس مقصد کو لے کر وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس کی اپنے فرض کے ساتھ یہ سنجیدگی اور وابستگی جو ہے وہ ماریا کو متاثر کرتی ہے۔ ماریا کے اس خیال پر کہ وہ کمیونسٹ ہے، رابرٹ جارڈن نے جواب دیا کہ وہ اپنے آپ کو اینٹی فاشسٹ سمجھتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی وہ نہیں سمجھتا خود کو۔ رابرٹ جارڈن انکشاف کرتا ہے کہ کس طرح اس کے باپ کی خودکشی پر وہ ساری زندگی شرمندگی محسوس کرتا رہا ہے، لیکن اسے اپنے دادا پر فخر ہے جو خود ایک ریپبلکن تھا۔ اگلے دن صبح رابرٹ جارڈن صورتحال کا مشاہدہ کرتا ہے اور انسلمو اور رافیل کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ پل پر گاڑیوں کی آمد و رفت اور گارڈز کی تبدیلی کے اوقات پر نظر رکھیں۔ فضا میں بہت سے طیارے محو پرواز تھے جن کو دیکھ کر تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تاہم رابرٹ جارڈن ان کو تسلی دیتا ہے کہ یہ گوریلا پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ جارڈن اور سالوڈو کی کیمپ میں ہونے والی ملاقات میں پل کو تباہ کرنے کے بہت سے امکانات دونوں کی نظر میں آتے ہیں، اور پل کو تباہ کرنے کے باوجود خود اپنی زندگیوں کی حفاظت، یہ وہ حساس مسئلہ تھا جس کے لیے جارڈن خود بھی پریشان تھا۔ رابرٹ جارڈن ان لوگوں کی زندگیوں کا استحصال نہیں چاہتا تھا جو اس وقت اس کی مدد کر رہے تھے۔ کہانی کے اس موڑ پر پیبلو اور انسلمو کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں
وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ پیبلو جارڈن کی کامیابی کے امکانات کو مشکوک نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف انسلمو اس مقصد کو لے کر اتنا ہی پرجوش ہے۔ وہ ایک اچھا کرسچین ہے اور جنگ جیتنے کے لیے اس کے ارادے بہت مضبوط ہیں، پختہ ہیں، پرعزم ہے، اور یہ بات جو ہے پیبلو کے لیے کہنا غلط ہوگا۔ بے شک ماضی میں اس کی خدمات جو تھیں وہ ناقابل فراموش ہوتی ہیں، ناقابل فراموش رہیں، لیکن اس وقت وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے۔ رابرٹ جارڈن تمام گوریلاز کی وفاداری اور اپنے مقصد سے وابستگی کو پرکھتا ہے کہ کون اس کے مشن کی تکمیل میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ پیبلو کے نزدیک جارڈن کی کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ مئی کے موسم میں برف باری کے طوفان کی وجہ سے جارڈن جو تھا اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا۔ لیکن یہ جاننے کے بعد کہ بہت سے گوریلاز اس کے خلاف ہیں اور اسے مارنے کے حق میں ہیں، وہ نہایت چالاکی سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتا ہے۔ جارڈن بھی پیبلو کو بدلتا دیکھ کر اسے مارنے کا جو منصوبہ ہے وہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اب ناول نگار فلیش بیک ٹیکنیک کا یہاں پہ استعمال کرتے ہوئے قاری جو ہے اس کو میڈرڈ لے جاتا ہے، جہاں جارڈن کی زندگی کے ابتدائی ایام سے ہمیں شناس کراتا ہے، ہمیں آگاہ کرتا ہے، ہماری واقفیت ہوتی ہے۔ اسپین کی سول وار ظالم اور مظلوم دونوں کے لیے ہی شفاق ہے، قطع نظر اس بات کے کہ فاشسٹ اور ریپبلکن میں سے کون حق پر ہے اور کون غلطی پر۔ ناول نگار اسپین کے عوام کے لیے ہمدردی محسوس کرتا ہے جنہیں جنگ کی تباہ کاریوں کو سہنا پڑا۔ رابرٹ جارڈن کی حیثیت ان گوریلاز کے لیڈر کی تھی۔ اس کے مشن کی کامیابی کا انحصار اس کی مہارت پر تھا۔ اپنے مشن کی کامیاب تکمیل ہی اس کے لیے سب سے اہمیت کی حامل ہے۔ ناول نگار جو ارنسٹ ہیمنگوے ہے وہ گوریلاز کی ان تمام مشکلات و مصائب کا ذکر بڑی مہارت سے قلم بند کرتا ہے جو دوران جنگ ان کو پیش آتی رہیں۔ رابرٹ جارڈن اس جنگ میں فاشسٹ کے خلاف برسر پیکار ہے، لیکن دوسری طرف وہ اس فوجی کے لیے دل میں افسوس کرتا ہے جو جارڈن کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس کی جیب سے ملنے والے خطوط ہمارے دل میں رحم اور ہمدردی کے جذبات کو پیدا کرتے ہیں۔ ہیمنگوے اس موقع کو جارڈن کی ذہنی کشمکش دکھانے کے لیے بڑی عمدگی سے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، بڑے عمدگی سے پیش کرتا ہے اس سین کو۔ جارڈن آزادی، مساوات اور بھائی چارہ جیسے اصولوں پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کی جان لینے کا کوئی بھی حق نہیں، کوئی بھی اختیار نہیں، جب تک وہ خود کسی اور کے لیے خطرہ نہیں بن جاتا۔ فاشسٹ کے حملوں میں ایل سارڈو مارا جاتا ہے اور اس بات کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ رابرٹ جارڈن اب اپنے منصوبے میں کس طرح کامیاب ہوگا۔ رابرٹ جارڈن یہ جاننے کے بعد کہ فاشسٹ اپنی اینٹی ایئر کرافٹ گنز فرنٹ پر لے جا چکے ہیں، اس حملے کو ملتوی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے خوف کا اظہار تو نہیں کرتا، لیکن وہ تجویز دیتا ہے کہ حملوں کو ابھی ملتوی کر دیا جائے۔ پیبلو یقین دلاتا ہے کہ ان کے پاس اتنی فوج ہے کہ وہ اس مشن کو کامیاب بنا سکیں۔ اس موقع پر رابرٹ جارڈن کی ذہنی اور نفسیاتی جو کشمکش ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اس کے دادا کی زندگی اور ان کے کردار اس کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے دادا نے امریکن سول وار میں
اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے، وہ انہی یادوں کے سہارے اپنی جو پیسمزم ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دادا کی بہادری اور ان سے وابستہ وہ چیزیں جو وہ دوران جنگ استعمال کرتے رہے اس کو بہت عزیز ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے جب وہ سوچتا ہے کہ اسی 32 وہ کیلی برکی پسٹل اس کے ذہن میں ہوتی ہے جس سے اس کا باپ خودکشی کرتا ہے، وہ اسی کے ذریعے باپ خودکشی کر کے اپنی زندگی کا کیا کرتا ہے جی خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ وہی گن ہوتی ہے جو اس کے دادا کی ہوتی ہے جس نے بہادری سے لڑا ہوتا ہے، اور یہ اسے اس کے دادا کی بہادری کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ رابرٹ جارڈن اپنی سوچوں سے خوف زدہ ہے کیونکہ یہ سوچیں جو ہوتی ہیں اس کو عملی صلاحیتوں جتنی بھی اس کی پریکٹیکل کیپبلٹیز ہیں اس کو مفلوج کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ان سوچوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے تاکہ وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ سکے جو اس کو سونپا گیا ہے۔ ناول نگار ہیمنگ وے نے رابرٹ جارڈن کی سوچ کی عکاسی بڑی مہارت اور عمدگی کے ساتھ کی ہے۔ اپنی تمام تر کوششوں کے رائگاں ہو جانے کی سوچ رابرٹ پر پوری طرح سے حاوی ہے۔ الساڈو فاشسٹ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے رابرٹ جارڈن کو اب حملہ کرنا ہے۔ تمام حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن اسے اپنے مشن کو کامیابی سے ہمکنار بھی کرنا ہے۔ جب اگلی صبح نمودار ہوتی ہے تو پلار جارڈن کو پیبلو کے فرار سے آگاہ کرتی ہے کہ پیبلو سامان سمیت غائب ہے، جو پل تباہ کرنے کے کام آنا تھا جو سامان۔ جارڈن اس لمحے اپنے آپ کو بہت کمزور اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ پلار کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری لینے کے باوجود سامان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ پیبلو 2 بہترین گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جارڈن اس مشکل موقع پر کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ وہ ذہنی سکون لینے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے۔ جارڈن اپنے خیمے میں لیٹا یہ سوچتا ہے کہ پیبلو کی غداری نے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، لیکن پھر بھی اسے حملہ کرنا ہے، حالانکہ خطرات جو ہیں کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ وہ اپنا لائے عمل ترتیب دیتا ہے کہ کس طرح دھماکہ خیز مواد کی غیر موجودگی کے باوجود پل کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کو لے کر جارڈن اور گوریلاز کے درمیان ایک بے نام سی پریشانی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے جذبے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جارڈن ہینڈ گرنیڈ سے کام پورا کرنے کے بارے میں ایک پلان بناتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، اگرچہ اس میں خطرہ بھی مزید بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ اس موقع کو کھونا بھی نہیں چاہتا۔ اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے جارڈن کو بہت سی آزمائشیں درپیش تھیں۔ وہ مختلف امور پر غور کرتا ہے۔ اس موقع پر پیبلو جو ہے اس کی اچانک آمد جو ہے وہ رابرٹ جارڈن جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی مدد ثابت ہوتی ہے، اور وہ اپنے ساتھ 8 گرنیڈز لے کر آتا ہے۔ رابرٹ جارڈن مختلف ذمہ داریاں تمام لوگوں کو سونپ کر خود پل پر گرنیڈز نصب کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ پیبلو کی واپسی سے جارڈن کا جو کھویا ہوا اعتماد تھا وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ جارڈن پیبلو کو سب سے نچلی پوسٹ کو اڑانے کی ذمہ داری سونپتا ہے۔ جارڈن ان تمام لوگوں کی زندگیوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے جن کی
وہ اس مشن میں رہنمائی کر رہا ہے۔ پیبلو کی واپسی اسے حوصلہ بخشتی ہے کہ اگر وہ اس مشن کے دوران مر بھی گیا تو اب پیبلو جو ہے اس تمام صورتحال سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ اسے ماریا کی زندگی کا بھی خیال آتا ہے۔ پل کو تباہ کرنے کی تمام ذمہ داریاں اب تمام قسم کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل کر لی جاتی ہیں۔ اب پیبلو کی ڈیوٹی جو ہے وہ نچلی پوسٹ کو تباہ کرنا، تاریں کاٹنا اور پل پر واپس آنا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ جارڈن پل کو تباہ نہیں کر دیتا۔ انسلمو جارڈن کی اس مقام تک رہنمائی کرتا ہے جہاں سے اسے نشانہ باندھنا ہے۔ جب اگلے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو جارڈن ایک درخت کے نیچے لیٹا نظر آتا ہے جہاں سے وہ فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اسی سوچ میں الجھا نظر آتا ہے کہ کیا مارٹی گولز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا یا نہیں۔ اسے دو صورتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہی ہے، یا پل کی تباہی یا پھر اپنے اس ارادے کی تبدیلی۔ یہ سچ اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ درخت کے پیچھے سے ہی اس نے پل پر فوج کے سپاہیوں کو ڈیوٹی تبدیل کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے بہت سے بم گرنے اور پھٹنے کی آواز سنی۔ جارڈن فوراً ٹریگر پر دباؤ بڑھا کر سپاہی کا نشانہ لیتا ہے۔ گولی سپاہی کو لگتی ہے اور وہ وہیں سڑک پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ہینڈ گرنیڈز کے پھٹنے کی آواز سنتا ہے۔ فضا میں رائفل کی فائرنگ کا شور ہے۔ جارڈن پل پر بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے انسلمو کو دیکھتا ہے۔ وہ فوراً چھلانگ لگا کر اس طرف جاتا ہے جہاں اسے گرنیڈ فکس کرنے ہیں، اور اس دوران وہ فائرنگ کی بے تحاشا آواز بھی سنتا ہے۔ جارڈن پل کے ایک حصے پر اپنا کام مکمل کرنے کے بعد دوسرے حصے کی طرف بڑھتا ہے۔ فائرنگ ابھی تک جاری تھی۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ پل کے آخری حصے کی طرف چلا جاتا ہے اور انسلمو کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے، اور اسے حکم جاری کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی ٹینک یا آرمڈ کار کو پل پر آتے دیکھے پل کو فوراً دھماکے سے اڑا دے۔ قطع نظر اس بات کے کہ جارڈن بذات خود پل پر موجود ہے، ان کا ایک ساتھی جس کا نام فرنینڈو ہے زخمی حالت میں ان تک پہنچتا ہے۔ اب وہ اس مہم میں مزید ان کا ساتھ دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ انسلمو اسے بتاتا ہے کہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ جارڈن اپنا کام مکمل کرنے کے دوران خود کو مکمل پرسکون محسوس کرتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھی البتہ اس کے لیے فکر مند ہیں، کیونکہ جارڈن جو ہے ابھی تک پل پر موجود تھا۔ پوسٹ کے دوسری طرف جہاں پیبلو کو پوسٹ اڑانے کے لیے متعین کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر دیوانہ وار فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جارڈن انسلمو کی طرف تیزی سے پہنچتا ہے۔ اسی دوران وہ ایک ٹرک کو پل پر آتے دیکھتا ہے اور انسلمو کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ اب پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دے۔ فضا جو ہے دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھتی ہے اور پل کا درمیانی حصہ ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ جارڈن کے چہرے پر کچھ ٹکڑے اڑ کر اس سے ٹکراتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکلتا ہے۔ جب افراتفری ختم ہوتی ہے تو وہ ابھی تک زندہ ہے، لیکن اس دوران انسلمو اپنی زندگی کی بازی جو ہے ہار جاتا ہے۔ جارڈن کو پیبلو کی موت یقینی نظر آتی ہے
اور وہاں سے تمام ساز و سامان اٹھا کر بھاگتا ہے۔ ان صنموں کی موت پر وہ بہت اداسی اور دکھ محسوس کرتا ہے۔ اس دوران ماریا گھوڑوں کی حفاظت پر مامور ہوتی ہے۔ اس آپریشن کو لے کر بہت نروس ہے جب تک کہ پلار اسے بتا نہیں دیتی کہ جارڈن محفوظ ہے۔ اب تمام لوگ جو ہیں وہ پیبلو کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں اور اسے بچانے کے لیے آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس اثناء میں پیبلو واپس نظر آتا دکھائی دیتا ہے۔ پیبلو نے بتاتا ہے کہ اس نے 2 موٹر سائیکلز، ایک ایمبولینس کار اور ٹینک کو پل پر آنے سے روک کے رکھا۔ جارڈن ماریا کے ساتھ دوبارہ ملنے پر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب یہ تمام لوگ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت گھوڑوں اور سامان سمیت سڑک کے دوسری طرف جاتے ہیں۔ اگرچہ اس میں خطرہ بہت ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پیبلو اور جپسی رافیل باری باری سڑک عبور کرتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں، اگرچہ فائرنگ جو ہے مسلسل جاری ہے۔ اسی طرح تمام لوگ محفوظ سڑک پار کر لیتے ہیں۔ سب سے آخر میں جارڈن آتا ہے اور جو ہی وہ سڑک عبور کر کے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ فائرنگ کی زد میں آ جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب وہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک گولی اس کے گھوڑے کی ٹانگ کو زخمی کر جاتی ہے اور وہ بری طرح سے نیچے گرتا ہے اور اپنے ہی گھوڑے کی زد میں آ کر اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے ساتھی اسے اٹھانے کے لیے آتے ہیں لیکن جارڈن محسوس کرتا ہے کہ یہ کوشش بیکار ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے کہتا ہے۔ جارڈن ماریا سے بھی التجا کرتا ہے کہ وہ واپس چلی جائے اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ جارڈن کا ساتھی اگسٹن یہ جاننا چاہتا ہے کہ جارڈن زندہ رہنا پسند کرے گا یا اس حالت میں خودکشی کرنا چاہے گا، لیکن جارڈن جانتا ہے کہ زندگی اسے ایک موقع اور دے سکتی ہے، اور اگر اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا تو وہ اور ماریا پھر بھی کبھی مل سکتے ہیں۔ اب جارڈن جو تھا وہ مطمئن تھا کہ اس نے اپنی بہترین کوشش کی اور وہ کام کر دکھایا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ کاوش اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی اور اب اس کی زندگی کا حاصل بھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے آپ کو قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہوئے وہ اس فاشسٹ آفیسر کی طرف دیکھنے لگتا ہے جو اس کو لینے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رابرٹ جارڈن ارنسٹ ہیمنگوے کی اس سوچ کی عملی تصویر ہے کہ مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ۔ انسان تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ تھی جی فار ہوم دا بیل ٹولز کی سمری۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازیے گا، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہ کر لیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔